السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ۔ ناظرین، آج ہے 5 فروری۔ 5 فروری پہ آج ہم بات کریں گے۔ جی ہاں، یہ 5 فروری ہمارے ہاں کشمیر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ کب شروع ہوا؟ آج سے کافی سال پہلے قاضی حسین احمد، جی ہاں، امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد نے 5 فروری کو اعلان کیا کہ ہم پاکستان میں انسانی ہاتھوں کی سب سے بڑی چین بنائیں گے، یعنی کہ زنجیر بنائیں گے۔ اور اس دن پاکستان میں ہر ضلع، ہر قصبے، ہر گاؤں سے لوگ نکلے اور انہوں نے اپنے اپنے قصبوں، ضلعوں، گاؤں، شہروں میں انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی۔ یہ کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار تھا اور دنیا میں کشمیر کو رجسٹر کرانے، اس کا ایشوز کو باور کروانے کی ایک بڑی زبردست کوشش تھی، انیشیٹو تھا، اور یہ بہت سکسیزفل رہا۔ اس کے بعد ہر سال جماعت اسلامی اس کو اسی طریقے سے 5 فروری کو اس پہ اسی طریقے سے مناتی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر بہت ساری جو کشمیر کی تنظیمیں تھیں، پھر حکومتی ادارے بھی اس میں وہ شامل ہو گئے، اور پھر بالآخر 5 فروری کو ایک کشمیر ڈے کے طور پر اناؤنس کیا گیا حکومت کی طرف سے۔ اور پھر کشمیر ڈے کو نہ صرف ایک اناؤنس کیا گیا 5 فروری کو، بلکہ اس پر گورنمنٹ چھٹی بھی اناؤنس کی گئی، اور یہ سارا پاکستان، جس کو کہا جاتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور پاکستان کشمیر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو اس کے لیے تاکہ ہم اس کی تجدید کر سکیں، اپنی قوم کو اس پہ موٹیویٹ کر سکیں اور دنیا کو بتا سکیں۔ ناظرین، آج کشمیر کے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ہی زبردست مہمان موجود ہیں۔ آئیے میں آپ کا ان سے تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں نذیر حسین صاحب، سر ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ رہے ہیں اور ڈپلومیسی میں، خارجہ ڈپارٹمنٹ میں بڑی ہی اہم عہدوں میں رہے ہیں، امبیسڈر بھی رہے ہیں، یو کے میں امبیسڈر، اور کئی ملکوں میں سفیر کے فرائض سر انجام دیے۔ سر بہت ویلکم سر آپ کو ہماری۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا ہے امبیسڈر ڈاکٹر ملک ندیم عابد صاحب نے۔ ندیم عابد صاحب سیکرٹری جنرل ہیں ہیومن رائٹ کمیشن نیو یارک سے، اور یہ 30 سال سے کشمیر کاز کے لیے بڑے سرگرم ہیں، اور باہر UN میں یہ بہت ہی متحرک شخصیت ہے۔ آپ کے پیرنٹس سری نگر سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اس وقت نیو یارک میں ہیں۔ ان کا میں خصوصی شکریہ اس وجہ سے ادا کرتا ہوں کہ وہاں کے وقت کے مطابق وہاں مڈ نائٹ ہے، آدھی رات ہے، اور نذیر صاحب نے ہماری خصوصی درخواست پر ہمیں اس آڈ ٹائم میں جوائن کیا، لیکن یہ کشمیر کاز کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ندیم صاحب بہت ویلکم آپ کو ہمارے پروگرام میں۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو۔ جی ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نذیر صاحب سے۔ کشمیر ایشو کی ہسٹری تو بہت پرانی ہے۔ اب ان پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر گیا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں 370 کی، آفٹر 370 جو انڈیا نے یہ انیشیٹو اقدام لیا، اور اس کے بعد کشمیر میں کافی کچھ ہوا، لیکن اب چیزیں نارملائز، کافی چیزیں ہوتی جا رہی ہیں، اور اب تو سنا ہے انڈیا کشمیر کی پرائرٹی اس کی سیکنڈ آ گئی۔ اب تو وہ سکھوں کو فکس کرنے لگ پڑا ہے۔ پہلے تو کشمیری ایکٹیوسٹ کو فکس کرتا تھا، اب تو سکھ ایکٹیوسٹ کو فکس کرنے لگ پڑا ہے۔ لیکن ہم جو ہے ابھی تک کوئی خاطر خواہ جو ہے 370 پہ پاکستان نے نہ ڈپلومیسی کی سطح پر، نہ کوئی میڈیا میں کوئی اس طرح اس ایشو کو ٹیکل نہیں کر سکے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی اگین بہت شکریہ آپ کا بھی، اور اسپیشل ٹی وی کا بھی، کہ آج کے دن آپ نے یہ پروگرام رکھا ہے۔ بہت اپروپریٹ ہے اور ضروری بھی ہے۔ آپ نے صحیح کہا، بہت سا پانی گزر چکا ہے پلوں کے نیچے سے۔ کشمیر تو دریاؤں کی دھرتی ہے، جی جی، جہاں سے جو دریا نکلتے ہیں، اور وہ پورے انڈس
ویلی کو سیراب کرتے ہیں. پاکستان کی جو لائف لائن ہے پانی کی، تو وہ آپ سمجھیں ایک قسم کی کشمیر، وہ ایک لائف لائن ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کی. جی جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں پر کشمیر کی خوبصورتی کی تعریف کی جاتی ہے، وہاں کے دریاؤں کی جاتی ہے، وہاں کے ماحول کی جاتی ہے، وہاں یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ان کے ساتھ زیادتیاں بھی بہت ہوئی ہیں تاریخ میں. کتنے میسکر ہوئے کشمیریوں کے، ون آفٹر دی ادر. اگین آپ نے جیسے کہا وہ تاریخ کا حصہ ہیں، وہ تاریخ ہے. شاید آج وہ تاریخ ہم پوری نہ دہرا سکیں، لیکن جس کا ذکر آپ نے کیا کہ وہ جو آرٹیکل 370 اس کے بعد بالکل ایک طرف شفٹ ہو گیا تھا. یہ ایک جیسے کہیں کہ ایک گلیشیئر شفٹ ہو گیا جی کہ 370 کس نے وعدہ کیا تھا؟ نہرو نے وعدہ کیا تھا، جو ہندوستان کا پرائم منسٹر تھا، جو انڈین انڈیپینڈنس کا ہیرو تھا، جو لیڈر تھا. اس نے اپنے سگنیچر کے تحت کشمیریوں کو ایک اٹانومی دی تھی، اسپیشل اسٹیٹس. وہ پروٹیکشن تھی ان کے لیے. پروٹیکشن کس کام کے لیے تھی؟ پروٹیکشن تھی کہ ان کی ڈیموگرافی نہیں تبدیل کی جائے گی، ان کا کلچر نہیں تبدیل کیا جائے گا، ان کی زمینوں کو نہیں چھینا جائے گا، ان سے وہ حق بھی نہیں چھینا جائے گا جس کا وعدہ یونائٹڈ نیشنز نے کیا، سیکورٹی کاؤنسل نے کیا، پوری دنیا نے کیا. تو وہ ان اے وے اس آرٹیکل کے اندر امبیڈڈ تھا، ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی. جب میری آئیڈینٹی سیکیور ہے تو مجھے امید تھی، میں نا کشمیری کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو امید تھی کہ ایک دن آئے گا کہ کیونکہ ان کی آئیڈینٹی انٹیکٹ ہوگی اور ان کا رائٹ ٹو چوز بھی انٹیکٹ ہوگا، تو اکارڈنگ ٹو UN ریزولوشن. ایگزیکٹلی. اور وہ پھر جو گارنٹی تھی وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر امبیڈڈ تھی. یہ بہت بڑی بات ہے یہ کہ گارنٹی وربل بھی تھی لیکن وہ بلیک اینڈ وائٹ میں تھی، اور وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھی. اور وہ جو ارینجمنٹ تھی جس کے تحت انڈین سب کانٹیننٹ میں برٹش نے آزادی دی، وہ اس کا حصہ تھا. وہ آپ اس کی ویلیو کو اپریشیٹ کریں. اب جب 370 کو آپ نے ایبالش کر دیا اور کشمیر کو آپ نے حصہ بنا لیا انڈین یونین کا، تو یہ بہت بڑا بیٹریل ہے. یہ بیٹریل صرف کشمیریوں کا نہیں ہے، یہ مودی گورنمنٹ نے بیٹرے کیا ہے اپنے ہیروز کو، اپنے کانسٹیٹیوشن کو، اپنے اس پرومس کو جو دیا گیا تھا دنیا کے سامنے امبیڈ کر کے دیا گیا تھا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور بہت ہی ڈٹرمنٹل ہے کشمیر ایشو کے کانٹیکس میں بھی. اور دس از دا ہائیسٹ لیول آف وائلیشن آف ہیومن رائٹس جس کے لیے ہمارے ندیم صاحب ہیں. بہت زبردست آپ نے سمجھایا کہ 370 ہے کیا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کے ختم ہونے سے کیا چیز ہوئی. یہ ہمارے ناظرین اور عام پاکستانیوں کو اس کی یہ باریکیوں کا اندازہ نہیں تھا. ہم امبیسڈر ڈاکٹر ندیم ملک صاحب کو لیتے ہیں. ندیم ملک صاحب، جیسے نذیر صاحب فرما رہے تھے کہ ایک تو کانسٹیٹیوشن انہوں نے ختم کیا، کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا، اور جو گارنٹی تھی کانسٹیٹیوشن وہ بھی ختم ہو گئی. اس کے ساتھ 35A بھی انہوں نے کیا، جس کے تحت جیسے سر بتا رہے تھے کہ ان کی ڈیموگرافی چینج نہیں ہوگی، باہر کے لوگ پراپرٹی نہیں خرید سکیں گے اور وہاں کی کشمیریوں کا اسٹیٹس نہیں لے سکیں گے. تو آپ کا تو تعلق ہے سری نگر سے، تو 35A ختم ہونے کے بعد سنا ہے کہ ڈیموگرافی اور وہاں پہ جو عام انڈین دوسری جگہ سے وہاں پراپرٹیز خرید رہے ہیں، ان کی مائگریشن ہو رہی ہے ادھر.
جی پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں مدعو کیا اور اتنے سینسٹیو اور سیریس ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے مجھے موقع دیا. میں امبیسڈر نذیر حسین صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے کوزے کو دریا کو کوزے میں بند کر دیا. ماشاءاللہ اتنی جو بڑے ایک ٹاپک کو اتنے مختصر انداز میں پیش کیا. امبیسڈر صاحب بہت شکریہ آپ کا. لیکن میں آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں امبیسڈر صاحب کی گفتگو میں تھوڑا سا ایک مختصراً اور اضافہ کروں. جی ضرور، ہم اسی موضوع کو ٹٹولنے بیٹھے ہیں. صابر صاحب، جس طرح امبیسڈر نذیر حسین صاحب نے فرمایا کہ انڈیا نے اپنے لوگوں کو اور اپنے کانسٹیٹیوشن کو اور کشمیریوں کو بٹرے کیا، بالکل 100% درست فرمایا. میں ہول ہارٹیڈلی امبیسڈر نذیر حسین صاحب کی بات سے متفق ہوں. لیکن ساتھ میں یہ بھی اس میں ایڈ کروں گا کہ پچھلے 76 سال سے پاکستان نے بھی کشمیریوں کو بٹرے کیا ہے اور پاکستان نے پاکستانیوں کو بھی 76 سال سے بٹرے کیا ہے کشمیر ایشو میں. اور اس کی میں ایک مثال بڑی دوں گا جو کہ میں تقریباً ہر پروگرام میں گزشتہ کوئی 18-20 سال سے ٹی وی شوز میں یہ بات نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں بلکہ پچھلے 20-22 سال سے آنے والے تمام پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز اور فارن منسٹرز آف پاکستان کو خطوط بھی لکھ چکا ہوں. لیٹسٹ خط میں نے پرائم منسٹر کاکڑ صاحب کو لکھا تھا جس کو میں نے بائی میل بھی بھیجا پرائم منسٹر ہاؤس میں. اس کے بعد پاکستان مشن ٹو یونائٹڈ نیشنز کے تھرو بھی بھیجا اور اس کے بعد میں نے سوشل میڈیا کے تھرو بھی پوسٹ کیا تاکہ یہ کوئی ابہام نہ رہے کہ یہ میرا میسج پرائم منسٹر تک نہیں پہنچا. اور وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پاکستان کا بٹریل کیا ہے. لیکن جس طرح امبیسڈر صاحب نے فرمایا، ریزولوشنز سیکورٹی کونسل نے، جنرل اسمبلی نے اور UNCIP نے دی کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے. اب دیکھیے ہر جو ریزولوشنز ہیں، ہر جو ڈیسیژنز ہیں ان کا ایک میں تھوڑی سی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. کشمیر کے الحاق کا فیصلہ، اس میں صرف یہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو UN اکارڈنگ ٹو UN ریزولوشن، جی کشمیر کے جو UN ریزولوشن کا فیصلہ، جی کشمیر کے الحاق کا فیصلہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق بڑا واضح ہے. اس کا پروسیس اس کا پروسیس یہ ہے کہ ایک پلیبسائڈ یونائٹڈ نیشنز کی سپرویژن میں کروایا جائے گا in the state of Jammu and Kashmir including northern areas. یہ بھی میں کلیریفائی کرتا چلوں کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں وہ بڑا کلیئرلی ڈیفائن کرتی ہیں اسٹیٹ آف جموں کشمیر کو، آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور ناردرن ایریاز، گلگت بلتستان، یہ بھی کشمیر کا حصہ ہے. یہاں پہ عوام کو یونائٹڈ نیشنز کے سپرویژن میں ایک پلیبسائڈ کروایا جائے گا اور وہ اپنا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، رائٹ ٹو چوز یوز کرتے ہوئے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا انڈیا کے ساتھ. اب ان ریزولوشنز کا جو پہلی ریزولوشن 1948 میں UNCIP نے دی، پھر سیکورٹی کونسل نے بھی دی، اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ پاکستان کو کرنا تھا وہ پاکستان نے آج تک نہیں کیا. اور یہ میں ہزاروں دفعہ دہرا چکا ہوں، ٹی وی شوز میں بھی، لیکچرز میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی، اپنی میٹنگز میں بھی یہ میں دہرا چکا ہوں. اور پاکستان نے نہ صرف آج تک وہ سٹیپ نہیں لیا بلکہ ابھی تک کوئی ایسے چانسز نظر نہیں آ رہے کہ پاکستان اس سٹیپ کو لینے میں سیریس ہے. اب وہ سٹیپ کیا ہے میں بڑے آسان الفاظ میں، تاکہ آپ کے ویورز جو ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھ سکیں بجائے ٹیکنیکلٹیز میں سٹک اپ ہونے کے. جس طرح اگر میں آپ کے گھر کو، صابر صاحب آپ کے گھر پہ میں قبضہ ناجائز کرتا ہوں، آپ وہ قبضہ چھڑانے کے لیے 2 طریقے ہیں، صرف 2 مجوزہ طریقے ہیں آج کل کے دور میں. یا تو آپ طاقت کے ذریعے وہ قبضہ لے لیجئے یا آپ اپنی ڈاکومنٹیشن لے کے عدالت میں جائیے، عدالت میں اپنی اونرشپ پروف کیجئے اور عدالت پھر آپ کے حق میں ایک ڈگری دے دے گی، ایک ڈیسیژن ججمنٹ دے دے گی کہ یہ گھر صابر سبحانی صاحب کا ہے، یہ ان کے حوالے کروا دیا جائے. لیکن عدالت آپ کو قبضہ نہیں دلاتی. قبضہ دلانے کے لیے آپ کو لا انفورسمنٹ کا مدد لینی پڑتی ہے. اب وہ
یا تو عدالت کا چھوٹا موٹا کیس ہو تو عدالت کا بیلف جا کے عدالت کی ججمنٹ کو انفورس کرواتا ہے، یا آپ پولیس کے پاس جائیں گے اور پولیس اس ججمنٹ کو انفورس کروائے گی. سو دیٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ آف دی کورٹ ججمنٹ. یونائٹڈ نیشنز کے سسٹم میں جب ریزولوشن کوئی اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو اس کی انفورسمنٹ کے لیے اسپیشلی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن اور پلیبیسائڈ کی انفورسمنٹ کے لیے ایک خصوصی ڈپارٹمنٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کا. اس کو کہتے ہیں فورتھ کمیٹی. 6 میجر کمیٹیوں میں سے ایک کمیٹی ہے. فورتھ کمیٹی کا نام بھی میں آپ کو بتاؤں، بڑا کلیئر ہے، اٹس ویری کلیئر. فورتھ کمیٹی کا نام ہے اسپیشل پولیٹیکل اینڈ ڈی کالونائزیشن کمیٹی. ڈی کالونائزیشن کمیٹی. سو پلیبیسائڈ کے لیے ان ریزولوشنز کو سبمٹ کروانا تھا اور فارمل درخواست دینی تھی پاکستان نے فورتھ کمیٹی کو کہ یہ آپ اس کا ارینجمنٹ کروائیے. وہ آج تک، میں آپ کو آج کی تاریخ میرے سامنے میرے لیپ ٹاپ پہ یہ لیٹسٹ جو آج کی یونائٹڈ نیشنز کے سسٹم میں ہے، آج تک پاکستان نے وہ فارمل ریکویسٹ نہیں کی. اینڈ دس از ناٹ اے نیگلیجنس، دس از اے کرائم. یہ کرائم ہے 25 کروڑ پاکستانیوں کے خلاف. یہ کرائم ہے 1 کروڑ 60 لاکھ کشمیریوں کے خلاف. اور یہ کرائم ہے پچھلے 76 سال سے جاری ہے. اور پاکستان نے آج تک وہ فارمل اپلیکیشن نہیں دی، ابھی بھی نہیں دی. اور آج بھی جو یونائٹڈ نیشنز کے سسٹم میں 17 ٹیریٹریز ہیں جن کے پلیبیسائڈ پینڈنگ ہیں، کشمیر کا نام اس میں نہیں ہے. بیسٹر صاحب، میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے 76 سال سے یہ اپلیکیشن نہیں دی. 76 سال جب سے UN ریزولوشن منظور ہوئی ہے اس کے بعد سے. اب میں ایک ہائپوتھیسس لیتا ہوں، نذیر صاحب بھی لیتے ہیں. پاکستان یہ ٹیبل کر دیتا ہے یہ اپلیکیشن، تو اس کے بعد کیا پروسیجر ہونا تھا؟ جی، ونڈرفل کوشچن. اور میں مزے کی بات بتاؤں، میں بہت سارے ٹی وی شوز میں یہ بات کر چکا ہوں. مجھے یہ کوشچن ابھی تک کسی نے نہیں کیا کہ وہ اگر کر دیا جاتا ہے کوشچن تو پھر کیا ہوگا. دیکھیں، سمپل سی بات ہے. بہت سارے کنورسیشنز میں اگین میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ میں امبیسڈر نذیر صاحب کے ساتھ اس شو کو اٹینڈ کر رہا ہوں. بہت سارے فارن ڈپلومیٹس، بہت سارے پولیٹیشینز کے ساتھ میں نے اس ٹاپک پہ شوز کیے ہیں. کسی کو اس چیز کا صحیح ادراک ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم اور ریزولوشن نہیں لا سکتے. جو زیادہ آنیسٹ قسم کے پولیٹیشینز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو ڈپلومیٹک سپورٹ نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز میں، اب ہم ریزولوشنز نہیں لا سکتے. میں یہ بات بھی کلیریفائی کرتا چلوں آپ کے ویورز کی انٹرسٹ کے لیے، سیکیورٹی کونسل کا ریزولوشن کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہوتا. جو سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشنز 1949 سے لے کے اس کے بعد 1970 تک جو اڈاپٹ ہوئے ہیں کشمیر کے بارے میں، وہ آج بھی انٹیکٹ ہیں. سو ہمیں نیا ریزولوشن لانے کی ضرورت نہیں ہے پلیبیسائڈ کے لیے. اسی ریزولوشن کے تحت پرائم منسٹر آف پاکستان یا جو پارلیمنٹ آف پاکستان یہ خط لکھے سیکرٹری جنرل کو، بیکاز سیکرٹری جنرل از دی امپلائی آف یونائٹڈ نیشنز، جس کی ذمہ داری ہے جو سیکورٹی کونسل، جنرل اسمبلی اور اس کے دوسرے آرگنز کی ڈیسیژنز کو انفورس کروانے کا. سو سیکرٹری جنرل کو آپ سمپلی ایک خط لکھیے کہ ایز پر دا ریزولوشن نمبر سو اینڈ سو آف یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل آف 1949 whereas the Security Council adopted a resolution to provide right to self-determination to people of Kashmir to decide the future of the Kashmir as per the aspirations of the people of Jammu and Kashmir. اس کے مطابق آپ اس پلیبیسائڈ کی ارینجمنٹ کا آغاز کیجیے. سمپل، یہ آپ نے خط لکھنا ہے. جب آپ نے یہ خط لکھ دیا تو آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی جو آپ کے اوپر UNCIP کی ریزولوشنز اور سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے تحت آتی. ڈاکٹر صاحب، اس وقت ہوا ایک بریک کا، تو انشاءاللہ ہم بات کو جاری رکھیں گے. ایک بریک. نذیر صاحب، اپنا امبیسڈر ندیم ملک صاحب بڑا گلہ کر رہے تھے پاکستانی حکومت کو کہ انہوں نے آگے ایک ریزولوشن کے بعد اس کو کوئی سیریسلی ٹیک اپ نہیں کیا.
آپ تو فورن سروس میں رہے ہیں اور UN میں بھی آپ رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی پہلے تو ملک صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا. مجھے یقین ہے کہ یہ پروگرام گورنمنٹ کے فنکشنریز بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ندیم صاحب کی آواز پہنچے گی. گورنمنٹ مشینری جو ہے وہ بھی آئی ایم شیور اس کو مانیٹر کر رہی ہوگی، تو وہ ضرور جس طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہ اس کا جسے کہتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ وہ ضرور فالو کریں گے اور ایکشن لیں گے. آج کا دن چونکہ ایک سولیڈیرٹی شو کرنے کا دن تھا یہ ہے کشمیر کاز کے ساتھ. اب کشمیر کاز جو ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے، ملک صاحب سے بھی میں مخاطب ہوں اور آپ سے بھی، کہ ہم اس کاز کو کیسے آگے لے کے جائیں. جی یہ آفٹر 370 اب اس کو آگے کیسے لے کے جائیں، اس میں دو چیزیں میں مینشن کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف اشارہ کیا ملک صاحب نے. لا فیئر جسے کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل ایشو ہو یا کوئی ڈیفنس کا ایشو ہو اس کو لیگل یا لا کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ایڈریس کیا جائے. دیٹ از واٹ از کالڈ لا فیئر. تو وہ اپنی جگہ پر ہے اور اس میں بھی ملک صاحب ضرورت ہے کیپیسٹی بلڈ کرنے کی کشمیر کمیونٹی کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی، اور جو یہاں پر آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے اس کا جو بھی سیٹ اپ ہے اس کے اندر لا فیئر کے لیے کیپیسٹی بلڈ کرنا بہت ضروری ہے. ابھی آپ نے دیکھا ساؤتھ افریقہ اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس چلا گیا. دس از واٹ یو کال لا فیئر. لا کو امپلائی کرنا ایک سچویشن کو ریزالو کرنے کے لیے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ یہ اس کی ضرورت ہے. بائی دا وے اس کے لیے کیپیسٹی بلڈ ہونا بہت ضروری ہے. یو نیڈ اے لارج ٹیم آف لائرس، پروفیشنلس، ایکسپرٹس گورنمنٹ کے اندر، سول سوسائٹی کے اندر، کشمیر کے اندر. تو اس چیز کو لے کے چلیں. یہ ایک روٹ ہے اس کو ایڈریس کرنے کا. دوسرا روٹ جو ہے وہ ہے پولیٹیکل. اب کشمیر چونکہ اس وقت دو حصوں میں ہے، اے جے کے میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ کو کسی کو بھی کوئی اس پہ اعتراض ہوگا کہ وہاں کہ آزادی نہیں ہے اس پہ بات کرنے کی یا اس کاز کو پرسو کرنے کے لیے، الٹا انکریج کرتے ہیں. اب 370 کے ایبولیوشن کے بعد کیا ہوگا وہاں پر سر؟ جو میں دیکھ رہا ہوں جو آزاد کشمیر ہے وہاں کا اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق. وہی میں کہہ رہا ہوں یہاں پر کوئی وہ قدغن نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. جو بھی ایکٹیویٹی ریلیونٹ ہے وہ ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے. اس وقت جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ 370 کے ایبولیوشن کے بعد واٹ از دا فیوچر آف آکوپائڈ کشمیر. میں جو ویژولائز کر رہا ہوں یہی میرا سوال اسی طرف تھا کہ آگے کیا چلے گا. میں جو ویژولائز کر رہا ہوں میں آکوپائڈ کشمیر کے اندر ایک غزہ ٹائپ سچویشن انویسج کر رہا ہوں. سر یہ بڑی خوفناک سچویشن. ایک نیچرل کانسیکوینس ہوتا ہے کسی بھی ایکٹیویٹی کا. وہ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے جو مرج کیا گیا ہے، اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ پورے انڈیا سے مالدار لوگ جو ہیں وہ آ کے زمینیں لیں گے، خریدیں گے. سر وہ انٹرنیشنل انویسٹرز کو آفر کر رہے ہیں کہ وہاں آ کے انویسٹ کریں. نمبر 1 یہ آپ کمپیئر کریں. اسی طرح یورپ کے جیوز نے آ کے فلسطین میں زمینیں خریدی تھی. جی ٹھیک ہے. گریجولی جیسے وہ کہتے ہیں کہ نیبل ایٹ اٹ، آہستہ آہستہ وہ اس کو کتریں گے. یہ ہوگا، یہ سلو موشن ہوگا شروع میں، شاید وہ بعد میں ایکسلریٹ ہو جائے. یہ وہ میں اسی کی امبیسڈر ندیم صاحب سے میں نے وہی پوچھا تھا. 35A بھی اس میں ہوا ہے. ہم 35 کور کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کے پروگرام کا ٹائم بھی لمیٹڈ ہے. 35A میں یہی تھا کہ وہ زمینیں جو پابندی تھی کہ زمینیں نہیں خرید سکتے، ڈیموگراف کو باہر سے آگے وہاں کا شہری نہیں بن سکتا. اب آپ ویژولائز کریں جب آپ ان کی زمینیں، ایک تو اسٹیٹ ان کے ساتھ ہے، ایک لوکل ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ ہوگی، پھر اس کے پیچھے پاور ہوگی پیسے کی.
اب وہ زمینیں لے لیں گے اونے پونوں جیسے بھی لے لیں گے، بائی کوارشن لے لیں گے یا والنٹری طور کے اوپر وہ بیچ دیں گے یا وہ لے لیں گے. ہوگا کیا کہ جو کشمیری قوم ہے وہ آہستہ آہستہ اسکویز ہوتی جائے گی، اور ایک اسٹیج آئے گی جب مجھے ڈر ہے یہ کہ غزہ ٹائپ سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی. اور وہ جو جینوسائیڈ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں جینوسائیڈ تو ہو رہا ہے پہلے ہی. ابھی پچھلے 2 ہفتوں کی بات ہے، یہ نیوز ہم سب نے دیکھی ہے کہ کوئی 7,000 میس گریوز ڈسکور ہوئی ہیں. 7,000 چاند ایک ڈسٹرکٹ کے اندر. آپ کسی کو نہیں پتا، چونکہ آپ ملک صاحب ہیومن رائٹس کو فالو کرتے ہیں اور ان کے پاس اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ہوگی کہ پچھلے ان 5-6 دہائیوں میں کتنے کشمیری مارے گئے ہیں، کتنے کشمیری غائب ہوئے ہیں، انکاؤنٹیبل، کتنے کشمیری بچے اور ینگ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور ان کو آپ اندازہ کریں کہ آکوپائڈ کشمیر میں کتنے قسم کے لاز ہیں بائی دا وے، اور پولیس کے پاس کتنی پاورز ہیں، اور جو وہاں پر ملٹری پیراملٹری فورسز ہیں یا ملٹری فورسز ہیں ان کے پاس اتھارٹیز کس لحاظ سے کتنی ہے. تو اگر آپ یہ اسی کو ڈاکومنٹ کر لیں، سوری آپ کی بات کر اسی کو ڈاکومنٹ کر لیں. کشمیر میں سیولین ٹو آرمی ریشو سب سے جو ہے نا کریٹیکل ہے. پر 100 کشمیری کتنے سولجرز امپلائڈ ہیں. It is one of the most dense کیا کہتے ہیں employment of soldiers and the military force in any part of the country, in any part of the world, by the way, even more than غزہ کے. غزہ کے اندر تو اسرائیلی امپلائی نہیں ہے، وہ اسرائیل سے آ کے حملہ کرتے ہیں، لیکن یہاں تو پیور آکوپیشن ہے. تو میں allow me to say this one کہ آئندہ کے لیے آپ یہ سوچیں کہ کیا ہونے جائے گا. ایک نیچرل کانسیکوینسز ہوتے ہیں کسی بھی ایکشن کے. اب اس کے جو نیچرل کانسیکوینسز ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ابھی آپ نے دیکھ لیا ایودھیا میں جو بابری مسجد تھی، کتنے 1000 سال پرانی، کتنے 100 سال پرانی تھی وہ. اور ایک مسجد جو تھی 800 سال پرانی مسجد، 600 سال پرانی مسجد. آپ کے سامنے ایک ڈائریکشن نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کسی کو خواب آیا کہ یہاں پہ مندر تھا، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کلیم تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، اور اس کی بنیاد ایک خواب ہے سر، ایک ڈریم ہے. میں جو اشارہ جس طرف اشارہ نہیں، میں جو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ آکوپائڈ کشمیر کا حال غزہ کی طرح ہونے جا رہا ہے، اس کی مینیفیسٹیشن آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہندوستان کے مسلمان بڑے شہروں میں، دلی میں، ایودھیا میں اور جگہ کے اوپر وہ جو مسجدیں ہیں وہ شہید کی جا رہی ہیں. وہ بہانہ ہی ہوتا ہے نا، وہ تو بہانہ ہی ہوتا ہے، ایک ویو چلانے، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جی ایک کانفلکٹ کو شروع کرنے کے لیے کہ جی وہ تو ویسے ہی ہے کہ جو اپ اسٹریم پہ بیٹھا ہوا شیر جو ہے وہ کہے کہ جی آپ کے دادا نے مجھے مارا تھا، وہ ڈاؤن اسٹریم رہتا ہے تو پانی اوپر کو تو نہیں جا رہا. اب لیٹس ناٹ کنزیوم ٹو مچ ٹائم. دا کوسچن از آج کے دن کشمیریوں کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے. 25 کروڑ اس کاز کے پیچھے کھڑے ہیں. یہ ہم کہیں ٹھیک ہے، ہمارا حق بھی بنتا ہے پوچھنے کا کہ پچھلے 7 دہائیوں سے گورنمنٹس نے اس کے اوپر کتنا کام کیا. ہم وہ ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ کرنا چاہیے تھا، بہت تھوڑا کیا، لیکن پاکستان نے جنگیں کی، جو بھی کچھ تھا. سچویشن گلوبل سچویشن کولڈ وار کی سچویشن تھی جس میں یونائٹڈ نیشنز بھی ایٹ سم اسٹیج پیرالائز ہو گیا تھا. آج بھی شاید پیرالائز ہے، لیکن جس کی طرف ملک صاحب نے اشارہ کیا، میری درخواست ہوگی سب سے کہ کیپیسٹی بلڈ کریں اس کے لیے کہ کل آپ جا کے یونائٹڈ نیشنز میں انٹرنیشنل لا کے تحت اور انٹرنیشنل جو بھی جورسپروڈنس ہے اس کے تحت اور جو باقی ادارے ہیں وہاں جا کے اپنا کیس پریزنٹ کریں. الٹیمیٹلی ہونا کیا ہے، آپ نے کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے اپنی اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے. اگر آپ کے اندر کمزوری ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ کمزوری ہی کی وجہ ہے کے ساتھ دنیا نہیں چلتی. یہ کمزوری ہی ہے جس کی وجہ سے ایک مودی گورنمنٹ جو ہے
جو اپنے آپ کو انڈیا سیکولر کہتا ہے، اور وہ دن دہاڑے مسجد ایک کے بعد ایک آپ کی تاریخ کو مسخ کیے جا رہا ہے، آپ کی تاریخ کو وہ ختم کیے جا رہا ہے. تو اگر وہ وہاں کر سکتا ہے تو اس جگہ کے جو تو انہوں نے ضم کر لی ہے، جو ہضم کر لیا ہے، جو ہڑپ کر لیا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو میرا کہنا یہ ہے کہ نئی جنریشن جو ہے کشمیر کے جوان جو ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں، ان کی نالج بلڈ کریں، اپنے کانٹیکٹس بلڈ کریں، اپنے نیٹ ورکس ڈیولپ کریں، اور فیوچر پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے پاس میں غلطیاں ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں اتنے بڑے سچویشنز کے اندر، تو آئندہ کے لیے میری یہی درخواست بھی ہوگی، سجیشن بھی میری یہی ہے کہ کشمیری بھی اور پاکستانی بھی، اور اپنے ساتھ گلوبل ہیومن رائٹس کے جو دوست ہیں ان کو ملائیں. EU میں بہت اچھے ہیں. یہ تو امبیسڈر صاحب کا کام ہے. ایگزیکٹلی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ملک صاحب جہاں پر بیٹھے ہیں وہاں پر ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، اور مل کے یہ اب کام جو ہونا ہے وہ کشمیر، آکوپائڈ کشمیر، آزاد کشمیر، پاکستانیز اور ابراڈ ڈیاسپورا، پاکستانی ڈیاسپورا اور کشمیری ڈیاسپورا، ان سب کو مل کے ایک ڈائریکشن لے کر ایک کنسنسس بلڈ کر کے اس کے اوپر فوکس کریں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. جی امبیسڈر صاحب کو لیتے ہیں. ندیم صاحب، آپ نے نذیر صاحب کی گفتگو سنی ہوگی، اور یہ ایک فیوچر کو فورسی کر کے بتا رہے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے کچھ ایسے ایکشن ہوئے ہیں جو ایک طرف جا رہے ہیں. کیونکہ نذیر صاحب ڈپلومیٹس رہے ہیں، ان کی وسعت نظر ہوتی ہیں، ان چیزوں کو بڑی ڈیپلی دیکھتے ہیں ایک ڈپلومیٹ. اور دوسرا میں نے آپ سے پوچھا تھا 35A کا، جس کی نذیر صاحب نے بھی کہا تھا. اور دوسرا ٹھیک ہے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں کشمیر موومنٹ کے لیے، ہم نے بہت ساری کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہوں گی، لیکن ہم نے آگے بڑھنا ہے جیسے کہ انڈیا آگے بڑھ رہا ہے. ہمیں اس سے زیادہ اپنے لوگوں کو ساتھ میں لانا ہے، کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے، اور آگے کی طرف دیکھتے ہوئے کہ یہ مسئلے کو ایک منطقی انجام کی طرف، UN ریزولوشنز کی طرف لے کے جائیں. آپ کیا کہیں گے؟ ونس اگین تھینک یو سو مچ جی. میں پہلے تو 3 پوائنٹس کا جواب دینا چاہوں گا. سر ایک 35A کا ذرا آپ بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ جی میں وہ بھی میں آپ کی ڈائریکٹ ایکسس ہے وہاں پر. جی دیٹس آلسو ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. پہلے تو امبیسڈر صاحب نے فرمایا کہ ہمیں آج کے دن صرف یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ برائے مہربانی کشمیریوں کے ساتھ اس طرح امبیسڈر صاحب نہ کھڑے ہوئیے جس طرح پچھلی 76 سال سے کھڑے ہیں. 76 سال سے سوائے پاکستان نے مالی، اخلاقی اور سیاسی امداد کے وعدے کیے ہیں. اور ٹھیک ہے جنگیں اگر لڑی ہیں تو وہ دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو، بہت لمبی ڈسکشن ہے یہ بھی کہ جنگیں کیوں ہوئیں اور اس کا آفٹر ایفیکٹس کیا ہوا. لیکن جب تک آپ یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر، جو آپ کا آزاد کشمیر اور ناردرن ایریا، یہ قبائلیوں نے حملہ کر کے یہ لیا تھا، یہ جنگ کے نتیجے میں آزاد ہوا تھا. تھینک یو سو مچ، یہ آپ نے کلیریفائی کر دیا. میں ابھی اس طرف نہیں آنا چاہ رہا تھا. لیکن ابھی بھی اگر آپ صرف سیاسی، اخلاقی اور ڈپلومیٹک امداد کی باتیں کریں گے تو میرا خیال ہے آپ نے فرمایا کہ بہت دیر ہو جائے گی. امبیسڈر صاحب ہماری 3 نسلیں ذبح کر دی گئی ہیں، 3 نسلیں، 3 جنریشنز. میری اپنی فیملی میں کوئی میل سروائیور نہیں ہے کشمیر میں. ابھی اور کتنی دیر ہوگی؟ فار گاڈ سیک ابھی سے حقیقت کو ایکسیپٹ کیجئے اور یہ تسلیم کیجئے کہ ہم نے کوتاہیاں کی، ہم نے غلطیاں کی، ہم نے وہ کام نہیں کیے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے. اور اسٹاپ پلئنگ دس اخلاقی اور سفارتی اور سیاسی امداد والی گیم. اب وہ کام کیجئے جو کرنے والے ہیں. جس طرح میں پچھلے 20 سال سے 22 سال سے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک آپ یونائٹڈ نیشنز کے سسٹم کے تحت آگے نہیں بڑھیں گے یہ 1% بھی آگے نہیں بڑھے گا. اب آئیے آپ کے صابر صاحب آپ کے کوشچن کے بارے میں 35A بالکل بجا فرمایا. امبیسڈر صاحب نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا جو کہ 100% جینون ہے کہ یہ کشمیر کے ڈیموگرافکس کو چینج کرنے کی ایک سازش ہے. لیکن اس کو آپ کیسے فائٹ بیک کریں گے؟ صرف سازش کہنے سے تو سازش ختم نہیں ہوگی. میں یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کروں کہ جس وقت
جو 2019 میں 5 اگست 2019 کو یہ 370 ایبروگیٹ کیا گیا، اس کے بعد پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز کو اپروچ نہیں کیا تھا. یہ ہم نے اپروچ کیا تھا پہلے، اور وہاں جا کے ہم نے شور شرابہ کیا کہ اس سے نیوکلیئر وار ہونے کا بھی اندیشہ ہے، اس سے پورے ریجن کی سیکیورٹی متاثر ہونے کا بھی اندیشہ ہے. اس کے بعد جا کے 3 ہفتے کے بعد سیکیورٹی کونسل کا اجلاس سمن کروایا گیا چائنا کے تھرو. میں اب آپ کو پہلے ایک اور چیز میں اپڈیٹ کروں. یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے تحت چیپٹر 6، میں اب آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں ایگزیکٹ ورڈ. چیپٹر 6 آرٹیکل 35 کہتا ہے any member of the United Nations may bring any dispute or any situation of the nature referred in Article 34 to the attention of the Security Council. 5 اگست 2019 کو پاکستان نے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس کیوں نہیں طلب کیا؟ کوئی جواب نہیں ہے اس کا، نہ امبیسڈر صاحب کے پاس ہے، نہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے. اس کے بعد جب یہ سیکیورٹی کونسل سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس کے بعد سے مسلسل میں یہ شور کر رہا ہوں کہ فوری طور پہ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کیجیے. آپ کے پاس چیپٹر 6 آرٹیکل 34 کے تحت یہ رائٹ ہے کہ آپ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کر سکتے ہیں. سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کی وائلیشن ہے یہ جو انڈین سپریم کورٹ نے دیا فیصلہ. اب 35A کا بھی میں آپ کو جواب دوں. 5 اگست 2019 کے بعد ہم نے فارملی یونائٹڈ نیشنز کی سیکرٹری جنرل کے آفس کو ایک درخواست دی جو گورنمنٹ آف پاکستان نے آج تک نہیں دی، جو اصولی طور پہ فارملی گورنمنٹ آف پاکستان کو دینی چاہیے، کہ 35A ایبروگیٹ ہونے کے بعد، ریووک ہونے کے بعد وہاں کا ڈیموگرافک چینج کرنے کی یہ سازش ہے. ہمارے پاس یہ کمٹمنٹ موجود ہے، ریٹل کمٹمنٹ موجود ہے یونائٹڈ نیشنز کی، کہ جب بھی پلیبیسائڈ کروایا جائے گا تو وہ اس دن کی تاریخ کے مطابق کروایا جائے گا جو اس کی ڈیموگرافکس ہیں. 5 اگست 2019 کے بعد جتنی چینجز ہوں گی وہ پلیبیسائڈ میں ووٹ، رائٹ ٹو ووٹ ان کے پاس نہیں ہوگا. سو دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کو کرنی چاہیے تھی. 35A ریووک ہونے کے بعد وہاں پہ پراپرٹیز لوگ لے رہے ہیں، تقریباً 3 ملین کے قریب آلریڈی ڈومیسائل ایشو کر دی گئے، لیکن یہ ہمارے پاس کمٹمنٹ موجود ہے سیکرٹری جنرل آفس کی کہ جب بھی پلیبیسائڈ ہوگا یہ تمام جو ڈومیسائل ایشو ہوئے ہیں یہ کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے ایز ویلڈ فار پلیبیسائڈ. لیکن یہ مسئلہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اٹھانا ہے سیکیورٹی کونسل میں ایز پر دی چیپٹر 6 اور آرٹیکل 34 کے تحت. امبیسڈر صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ لے لیا، آپ نے بہت انیشیٹو کیا. اسی کے لیے نذیر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ نوجوانوں کو، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو ڈپلومیٹکلی گورنمنٹس لیول، مختلف لیولز پر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جیسے آپ کی آرگنائزیشنز کو کیا، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ مزید ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور کشمیری آرگنائزیشنز کو لے کر اپنی یہ ایفرٹس جاری رکھیں گے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے. نذیر صاحب، سر آپ 2-3 منٹ رہ گئے ہیں تو آپ کچھ اس حوالے سے کہنا چاہیں گے کہ اب پاکستان کو، جیسے آپ نے کہا تھا یہ 370 پہ، اور یہ جیسے آپ نے ایک اشارہ کیا ہے کہ غزہ کائنڈ آف سچویشن آگے رپٹ کر سکتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا سٹیپس لینے پڑیں گے؟ جی بہت یہ جو جسٹ سم اپ ملک صاحب، یہ اپنی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں، جو پولیٹیکل ایفرٹس ہیں، جو لا کے کانٹیکس میں ہو سکتا ہے، وہ ان کو اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو لابنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، آج کل کے دور میں بھی ہے اور پہلے بھی ایسا ہی تھا. تو کشمیر لابی میں ایڈمٹ کر رہا ہوں، ایون پاکستان کے اندر بھی کشمیر لابی اتنی ووکل نہیں ہے، اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. ہم یہاں بیٹھ کے
اگر یہاں پر ہی یہ گفتگو ختم ہو جائے تو میرے خیال میں وہ بھی ایک بیٹریل ہوگا. یہ ضروری ہے غزہ کے بعد، اسپیشلی غزہ کے بعد، اور جو کچھ انڈیا میں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں اور آئندہ کے لیے نمبر 1 اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں ہر لحاظ سے. ینگ لوگوں کو آگے لائیں، ان کو ٹرین کریں. آپ کی نالج، آپ کا ایکسپیرینس، آپ کا ایکسپوجر، آپ کے کانٹیکٹ، آپ کی نیٹ ورکنگ جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہو نئی جنریشن کو. نمبر 1. نمبر 2، اس جنریشن کو نیگوشیشنس آنا چاہیے، ان کو اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر دسترس ہونی چاہیے، اور کشمیر کے اندر بھی لوگوں کو آگے آنا چاہیے. میں نہیں کہتا نہیں آئے، بہت آگے ہیں. بائی دا وے ملک صاحب، ایک سال پہلے ہم نے پورے کشمیر کا دورہ کیا تھا. میں خود تقریباً نہیں، ہر یونیورسٹی میں ہم گئے آزاد جموں اینڈ کشمیر میں، جہاں پر ہم جا سکتے ہیں تو جا کے اسٹوڈنٹ سے ملے، ینگ لوگوں سے ملے. کہنے کا میرا مقصد یہی ہے. میں سم اپ اس طرح کروں گا کہ لیٹس ورک آن اٹ. جہاں کمزوریاں ہیں ان کو ختم کریں، اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں، اپنی نیٹ ورکنگ بلڈ کریں، ینگ لوگوں کو آگے آئیں، ایک ٹیم اور بھی بلڈ کریں تاکہ پچھلے 6-7 دہائیوں کی طرح آئندہ بھی 6-7 دہائیاں نہ گزر جائیں اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں. دنیا میں کوئی بھی تیسری قوت آپ کو سپورٹ نہیں کرتی. آپ کو سپورٹ کریں گے تو آپ کے اپنے کریں گے، آپ خود اپنے لیے کریں گے. پاکستان ہیز اسٹوڈ بائی کشمیر انشاءاللہ، اور آئندہ بھی کھڑے ہوں گے ہر لحاظ سے. ایون کیپیسٹی بلڈنگ میں بھی ملک صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جیسے پہلے میں نے عرض کیا، وی ول بی انشاءاللہ کانٹیکٹ یو ان ڈیو کورس. جی ناظرین، جیسے نذیر صاحب نے بات کی تھی کہ ہم سب کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پہلے بھی کھڑے تھے، اب بھی کھڑے ہیں، اور اب اس سے زیادہ زور و شور کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ان کا ساتھ دیں گے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر ڈاکٹر ندیم ملک صاحب کا. آپ نے نیو یارک سے ہمیں جوائن کیا اور بڑی مڈ نائٹ کو جوائن کیا. اس سے آپ کی کشمیر کاز کے ساتھ وابستگی کا اندازہ ہوتا ہے، اور آپ انشاءاللہ اس سے زیادہ زور و شور سے اپنے کاز کے ساتھ کام کرتے رہیں گے. نذیر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے بڑے مختصر وقت میں آپ تشریف لائے اور آپ نے بڑی انلائٹنگ گفتگو کی. یقیناً ہمارے ناظرین نے یہ نئی سچویشن کے حساب سے اب کشمیر کو ایک نئے انداز سے دیکھیں گے. خدا حافظ.